أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، خاکسار کے گزشتہ خطبہ جمعہ کا عنوان تھا نبیوں کے ذریعہ رشد و ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے اور اس میں تخلف ممکن نہیں ہے، اور اس حقیقت پر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ مورخہ 12 مارچ 2024 سے ماہ رمضان المبارک کا اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آغاز ہو چکا ہے اور آج چوتھا روزہ ہے، لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار ماہ رمضان کے حوالے سے چند گزارشات سامعین کے آگے پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیات 184، 185 اور 186 میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ
إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا، اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں، پس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ سامعین کرام، یہ مہینہ نیکیوں اور روحانیت کا موسم بہار ہے۔ اس ماہ مبارک میں قبولیت دعا کے نظارے اپنے جوبن پر ہوتے ہیں، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اس ماہ میں انسانوں کے گناہ خشک پتوں کی طرح جھڑتے ہیں اور وہ ایک نئی روحانی زندگی پاتے ہیں۔ اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کا نزول ہوا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے کھلے نشانات اپنے اندر رکھتا ہے جو ہدایت پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کامل کتاب ہے
اس میں کوئی شک نہیں، لیکن متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ تو ہدایت تو دیتا ہے قرآن کریم، ہدایت سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس قرآن کریم میں سے ہدایت وہی لوگ پاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، جو یہ یقین رکھتے ہیں اپنے دلوں میں کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، مر کے ہم نے اپنے مالک کے آگے پیش ہونا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان، ہمارے اعمال کے حوالے سے ہم سے سوال کرے گا۔ تو جن لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے، جن لوگوں میں یہ تقوی ہوتا ہے، وہ تو قرآن کریم سے ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن کریم ان کو ہدایت بھی دیتا ہے، لیکن جو لوگ دنیا دار ہوتے ہیں، تقوی سے خالی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ایسی دوسری کتابوں کی طرح ایک کتاب ہوتی ہے، ان کو اس کتاب سے، قرآن کریم سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں سامعین سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے وجود میں تقوی پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اپنے ایمان اور یقین میں اضافہ کرتے رہا کریں کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اپنے ایمان کا اور اپنے اعمال کا ہم نے جواب دینا ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم اور فرقان حمید جس میں حق و باطل کی روشن نشانیاں ہیں، رمضان المبارک کی شب قدر کو جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، حضور محسن انسانیت فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اس وقت ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی مشہور و معروف غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرستادہ ایزدی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یعنی آپ سے مخاطب ہو کر وہ فرماتی ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں سامعین کرام بالاتفاق سب سے پہلی وحی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کی باقی آیات بعد میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے بخاری میں ہے کہ جب فرشتہ نے کہا کہ اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب اس نے آپ کو خوب زور سے دبایا اور 3 دفعہ اس طرح ہوا۔ تب فرشتے نے یہ 5 آیتیں پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گھر تشریف لائے، اور وحی کا روب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر تھا کہ آپ کے کندھے اور گردن کا گوشت پھڑک رہا تھا۔ حضور اکرم شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ناموس اکبر کا معجزہ جہاں فضا لے کر غار حرا سے نمودار ہوئے، اور اس طرح فیضان الہی کا نور اسی غار کے دہانوں سے طلوع ہوا۔ مولانا الطاف حسین حالی اسی ضمن میں فرماتے ہیں، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے،
سامعین کرام، رمضان المبارک وہ اعلیٰ و عرفہ فیوز و برکات اور انوار و تجلیات کا مہینہ ہے، جس میں قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتب کا نزول ہوا تھا۔ یعنی اسی ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی ماہ کی 30 تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی مہینے کی 12 تاریخ کو زبور عطا کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو توریت نازل ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی ماہ مقدس کی 13 تاریخ کو انجیل بخشی گئی تھی۔ ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اترے۔ اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں قربانیوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے اور اعلیٰ مقاصد کی خاطر مصائب و شدائد برداشت کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ پس چاہیے کہ ہر وہ شخص جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے، وہ اس کے روزے رکھنے، بکثرت تلاوت قرآن کریم کرنے اور والدین کی خدمت کرنے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے دنوں اور راتوں کو زندہ کر لے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ اسی مبارک مہینہ میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور جو قرآن کریم کی روح سے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ القدر کی آیات 2 تا 6 میں فرماتا ہے: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یہ صورت قدر کی 2 سے 6 تک آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے۔ اور تجھے کیا سمجھائے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ میں۔ سلام ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرہ میں مومنین جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق بخشتا ہے وہ مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور دن رات تسبیح و تمہید، درود و سلام اور دعاؤں میں بسر کرتے ہیں، ایک رنگ میں دنیا سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں اور اختتام اعتکاف پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور برکتوں کو سمیٹ کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ آغاز اسلام کے چند اہم ترین واقعات بھی سامعین کرام اسی ماہ مقدس میں رونما ہوئے۔ غزوہ بدر اور فتح مکہ انہی اہم واقعات میں سے 2 اہم واقعات ہیں جو عظمت اسلام اور رفعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے نظیر مظاہر ہیں، اور جن کے ذریعے مجاہدین ملت نے کفر و باطل کے غرور و تکبر اور طاقت و قوت کو ہمیشہ کے لیے پیوند خاک کر دیا تھا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں، جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شعبان کے آخری دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں بشارت دی کہ کل سے تم پر ایک عظیم مہینہ طلوع ہو رہا ہے۔ اس مہینہ میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اس ماہ کی راتوں میں تہجد کے لیے اٹھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس ماہ کے دوران جو شخص بھی کوئی نفلی کام کرتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ دیگر مہینوں میں فرض ادا کرنے سے ملتا ہے، اور فرض کا ثواب تو اس ماہ میں 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ آنسم نے آگے فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پھر یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے اسے گناہوں سے مغفرت حاصل ہوتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کی جاتی ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر روزہ افطار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے۔ مشکات المصابیح کتاب الصوم۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات اور غرباء پر اپنے اموال خرچ کرنے کی بھی تاکید آئی ہے، اور حدیثوں میں درج ہے کہ رمضان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تیز آندھی کی طرح صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اے میرے برادران اسلام، رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے بھی ایک خاص مہینہ ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس میں ذکر الہی اور دعاؤں کی طرف خصوصی توجہ دے کر قبولیت دعا کے نظارے دیکھے۔ رمضان المبارک کو اللہ کے مہینے سے تعبیر کیا گیا ہے جو بہترین دن، بہترین راتیں اور بہترین ساعتوں کا حامل ہے، اور یہ اپنے پہلو میں بے پایاں رحمتوں، بے اندازہ برکتوں اور بے پناہ بخششوں کے خزانے رکھتا ہے۔ لہذا ملت اسلامیہ کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس ماہ مکرم سے بھرپور فیض حاصل کرے اور اسے نہایت ادب و احترام، عقیدت و محبت اور رغبت و التفات سے گزارے۔ دن کو روزہ رکھے اور شب کو مقدور بھر خالق کائنات کی عبادت و بندگی، تسبیح و تمجید، حمد و ثنا اور اس کے لامحدود احسانات اور بے شمار نعمتوں کا شکر سپاس ادا کرے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا فریضہ بجا لاتا رہے۔ سامعین کرام، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ رمضان المبارک کی آمد پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے بند ہو جاتے ہیں، یعنی دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ روزہ انسان کو خواہشات نفسانی اور عادات محکومی سے آزاد کراتا ہے اور اس کے نفس کو اتنا سربلند کرتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبودیت کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ رمضان انسان کو صاحب ایمان، صاحب ایقان اور صاحب یقین بناتا ہے۔ روزہ نادیدہ خدا کو دیکھا ہوا خدا منوا لیتا ہے اور اسے نیک، پارسا، پرہیزگار اور ہدایت یافتہ بناتا ہے۔ خالق کائنات کو کسی شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں۔
وہ تو اپنے بندوں میں تقوی، پارسائی، اعمال صالحہ دیکھنا چاہتا ہے، جس کے حصول کے لیے اس نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ تقوی سے مراد سامعین کرام اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا اور جذبات کی تلاطم خیزیوں سے خود کو بچانا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ تقوی کے حوالے سے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، ہمیں اس یار سے تقوی عطا ہے، ہمیں اس یار سے تقوی عطا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے، کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے، کہ یہ حاصل ہو جو شرط بقا ہے، یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی ایک جوہر سیف خدا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، بجز تقوی زیادت ان میں کیا ہے، ڈرو یارو کہ وہ بھی نہ خدا ہے، اگر سوچو یہی دارالجزا ہے، مجھے تقوی سے اس نے یہ جزا دی، مجھے تقوی سے اس نے یہ جزا دی، فسبحان الذی اخذل آدی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں، یعنی روزوں کے ذریعہ وصال الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ میرا بندہ میرے لیے روزے میں اپنی جائز خواہشات اور اپنے کھانے پینے کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے، اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہیں، ایک وہ خوشی جو اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ خدا کے فضل سے روزہ مکمل کر لیتا ہے، یہ خوشی اسی دنیا میں ملتی ہے، اور ایک وہ خوشی ہے جو آخرت میں ملے گی جب وہ اپنے رب سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس سے راضی ہوگا۔ نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو خدا کو مشک کی بو سے بھی پیاری ہوتی ہے۔ سامعین کرام، روزہ سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے، ایمان استوار ہوتا ہے اور یقین میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ خالق و مخلوق کے درمیان ایک مخفی عمل ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ روزہ انسان کو اپنے خالق کے قریب تر کر دیتا ہے اور اس کا اپنے مالک کے ساتھ گہرا ربط پیدا ہو جاتا ہے جو انسانیت کا جوہر ہے۔ روزہ جس طرح تقوی سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، ایسے ہی قرب الہی حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے، اور جب یعنی اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میری بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ رمضان المبارک کی جو روزے ہیں، ان روزوں کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ پہلا ان کا جو ارشاد ہے، الحکم جلد 11 نمبر 2 مورخہ 17 جنوری 1907 صفحہ 9 پر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کے لیے تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جائے۔ اسی طرح اخبار جو تھا بدر جلد 1 نمبر 10 مورخہ 8 جون 1905 صفحہ 2 پر حضور صاحب روزوں کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ روزہ اور نماز ہر دو عبادتیں ہیں۔ روزے کا زور جسم پر ہے اور نماز کا زور روح پر ہے۔ نماز سے ایک سوز و گداز پیدا ہوتی ہے، اس واسطے وہ افضل ہے۔ روزے سے کشوف پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ کیفیت بعض دفعہ جوگیوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن روحانی گدازش جو دعاؤں سے پیدا ہوتی ہے اس میں کوئی شامل نہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، الحکم جلد 5 نمبر 6 مورخہ 17 فروری 1901 صفحہ 13 پر حضور صاحب کا یہ ارشاد ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا مذہب یہ ہے کہ انسان بہت دقتیں اپنے اوپر نہ ڈال لے۔ عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں، خواہ وہ 2-3 کوس ہی ہو، اس میں قصر و سفر کے مسائل پر عمل کرے۔ انما الاعمال بالنیات، بعض دفعہ ہم 2-3 میل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مگر کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں۔ لیکن جب انسان اپنی گٹھڑی اٹھا کر سفر کی نیت سے چل پڑتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ شریعت کی بنا وقت پر نہیں ہے، جس کو تم عرف میں سفر سمجھو وہی سفر ہے، اور جیسا کہ خدا کے فرائض پر عمل کیا جاتا ہے ویسا ہی اس کی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ فرض بھی خدا کی طرف سے ہیں اور رخصت بھی خدا کی طرف سے ہے۔ سامعین کرام، آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں مظلوم ایسے ہیں جو اپنوں اور غیروں کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ بطور خاص آج کل غزہ میں جو ظلم و ستم غریب مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے، یعنی اسرائیلی حکومت اور اس کا جو پرائم منسٹر ہے جو ظلم و ستم کر رہا ہے مسلمانوں پر، اور اس کے ساتھ یورپی
اور مغربی قوتیں شامل ہیں اس ظلم و ستم میں برابر کی۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا مسلمانوں کو کیا حل کر دیا انہوں نے، یعنی اتنی زیادہ بمباری اور اتنی زیادہ تکالیف دے رہے ہیں کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو انسان کہلاتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں۔ سامعین کرام، یہ سب اس مہینہ میں ہماری خصوصی ہمدردی کے محتاج ہیں۔ بطور خاص غزہ کے جو مسلمان ہیں بیچارے، وہ ہم سب کی دعاؤں کے محتاج ہیں اور ہمدردیوں کے بھی محتاج ہیں۔ ہمیں جہاں کہیں کوئی غریب اور نادار ملے، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینہ میں ہم اپنے اموال کے ذریعہ اس کی دل جوئی کریں۔ دعا ہے کہ عالم اسلام کے لیے یہ ماہ مقدس ان کی کامیابیوں و کامرانی کا سبب بنے اور زندگی کے ہر شعبہ میں ان کو عروج و ارتقاء اور سربلندی و سرفرازی حاصل ہو، اور خالق کائنات امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، تاکہ یہ طاغوتی طاقتوں اور کفر و باطل کی ریشہ دوانیوں کے جو ان کے درپے آزار ہیں، شکست و ریگ سے ہم کنار کر سکیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس مقدس و مبارک مہینہ کی برکات اور افضال الہی سے استفادہ کرنے والوں میں شمار ہوں۔ اور خاک صاحب اسی پر میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔